آیت اللہ حاج سید مجتبی حسینی خامنائی مرحوم مرجع تقلید اور رہبر انقلاب اسلامی ایران آیت اللہ علی خامنائی کے دوسرے فرزند ہیں۔ آپ 8 ستمبر 1969 کو ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم تہران میں آیت اللہ مجتہدی کے بابرکت مدرسہ میں حاصل کی۔ ایران و عراق جنگ جیسے ایران میں دفاع مقدس کہا جاتا ہے کے دوران آپ مجاہدین اسلام کے ساتھ محاذ جنگ پر بھی موجود رہے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد 1999 میں آپ نے اپنی جزوی تعلیم مکمل کرنے کے لیے قم کا رخ کیا اور 1992 عیسوی کے آغاز تک وہیں قیام کیا۔ 1992 میں آپ تہران واپس آئے اور تقریباً 5 برس تک وہیں اپنی دینی تعلیم جاری رکھی۔ 1997 عیسوی میں آپ نے شہید غلام علی حداد عادل کی صاحبزادی زہرا حداد عادل سے شادی کی۔ اسی سال آپ دوبارہ قم منتقل ہو گئے تاکہ اپنی علمی و روحانی سفر کو مزید آگے بڑھا سکیں۔ آپ نے حوزہ علمیہ قم میں دروس سطح عالیہ اور خارج فقہ و اصول متعدد جلیل القدر علماء سے حاصل کیے، جن میں آیت اللہ احمدی میانجی، آیت اللہ رضا استادی، آیت اللہ استادی، آیت اللہ شیخ جواد تبریزی، آیت اللہ شیخ حسین وحید خراسانی، آیت اللہ سید موسیٰ شبری زنجانی، آیت اللہ آقا مجتبی تہرانی، آیت اللہ محمد مومن قمی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دروس خارج اپنے والد آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے بھی حاصل کیے۔ آیت اللہ سید مجتبی خامنائی گزشتہ 17 برس سے زیادہ عرصے سے درس خارج کی تدریس کر رہے ہیں۔ عربی زبان میں علمی لیکچرز، اساتذہ کے نظریات پر تنقیدی و تحقیقی گفتگو اور دقیق علمی مباحث نے انہیں حوزہ علمیہ میں ایک ممتاز مقام عطا کیا۔ ان کی ذہانت، مسلسل علمی کوشش، باریک بینی اور فکری استقلال نے فقہ، اصول اور علم رجال کے میدان میں متعدد مضبوط اور نئے نظریات کو جنم دیا۔ ان کی تدریسی انداز کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں: سابقہ علماء کے نظریات پر گہری گرفت، اصولی مباحث پر تنقیدی طرز فکر، موضوعات کی منظم ترتیب، واضح اور منطقی انداز بیان، فکری آزادی اور علمی استقلال، اعلیٰ اخلاق اور انکساری۔ اسی وجہ سے قم میں ان کے درس خارج کو سب سے فعال اور نمایاں دروس میں شمار کیا جاتا تھا۔ کورونا وبا سے پہلے تقریباً 400 طلبہ ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ کورونا کے دوران ان کے دروس آن لائن جاری رہے۔ بعد ازاں جب 2023 کے تعلیمی سال کا آغاز پر 1300 طلبہ نے ان کے درس کے لیے اندراج کیا اور اپنے ہی اجلاس میں 700 سے زائد طلبہ شریک ہوئے تو انہوں نے اچانک درس کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا اور طلبہ سے معذرت کی۔ یہ فیصلہ طلبہ اور علماء کے لیے حیران کن تھا۔ اس کے بعد 1000 سے زائد طلبہ اور اساتذہ نے رہبر انقلاب کو خط لکھ کر درس بحال کرنے کی درخواست کی۔ تاہم ایک نجی نشست میں آیت اللہ مجتبی خامنائی نے وضاحت کی کہ اس فیصلے کے پیچھے روحانی نوعیت کی ایک وجہ ہے جسے ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کورونا کے بعد جب کئی اساتذہ کے دروس کمزور ہو گئے یا بند ہو گئے تو ایسے حالات میں ان کے درس کا اتنی بڑی تعداد کے ساتھ جاری رہنا مناسب نہیں۔ یہاں تک کہ جب ان کے والد رہبر انقلاب نے بھی مداخلت کی اور پیشکش کی تو انہوں نے اپنے بیٹے کے پختہ فیصلے کو دیکھتے ہوئے معاملہ اسی پر چھوڑ دیا۔
انہوں نے طلبہ کو دیگر اساتذہ کے دروس میں شرکت کی ترغیب دی اور اساتذہ کے انتخابات کے لیے چند اصول بھی بیان کیے: علمی مہارت، انقلابی فکر، مضبوط اخلاقی کردار۔ بعد ازاں انہوں نے فقہ و اصول کے دروس کی از سر نو تدوین اور تحقیق پر توجہ مرکوز کر دی، جو آج بھی جاری ہے۔ حوزوی اور سماجی خدمات، فقہ کے فروغ کے لیے انہوں نے قم میں مختلف انقلابی علمی مراکز اور فقہی مدارس کی سرپرستی اور تاسیس کی۔ ان اداروں میں علمی تعلیم کے ساتھ ساتھ معاشرتی خدمت، خصوصاً محروم طبقات کی مدد کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ ان مراکز کے نتیجے میں آج ایک ایسی نسل پروان چڑھ رہی ہے جو مخلص، انقلابی فکر کی حامل، عوام دوست، دینی اقدار کی پابند ہے۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کا تعلق اخلاق و عرفان کے کئی جلیل القدر اساتذہ سے رہا ہے، جن میں شامل ہیں آیت اللہ بہاء الدین، آیت اللہ بہجت، آیت اللہ کشمیری، شیخ جعفر مجتہدی۔ اپنے کئی برسوں تک اپنے والد رہبر انقلاب کے قریب ترین معاون اور رفیق کے طور پر خدمات انجام دی۔ اس دوران ملک کے اہم انتظامی امور، اعلیٰ حکام کے ساتھ رابطے اور حکومتی مسائل کے حل کے حوالے سے قیمتی تجربہ حاصل کیا۔ آپ کا قریبی رابطہ مزاحمتی محاذ کے اہم رہنماؤں سے بھی رہا ہے، خصوصاً شہید قاسم سلیمانی، شہید حسن نصر اللہ۔ ان تمام عوامل کی وجہ سے امریکہ اور صہیونی حکومت طویل عرصے سے ان کے خلاف دشمنی رکھتے ہیں اور متعدد بار انہیں نقصان پہنچانے یا قتل کرنے کی کوشش بھی کی۔ تاہم امام مہدی کی عنایت اور خدا کے فضل سے یہ تمام کوششیں ناکام رہی ہیں اور وہ آج بھی اسلام اور ایران کے لیے ایک قیمتی سرمایہ کے طور پر محفوظ ہے۔